اور بات صحیح بھی ہے کہ آج کے زمانے میں اشعار پڑھنا امتحان سے خالی نہیں ہے. اشعار پڑھنے والوں کو دو کام کرنے پڑتے ہیں. ایک اشعار بھی پڑھنا پڑتا ہے، دوسرا اشعار جو پڑھتے ہیں اسے سمجھانا بھی پڑتا ہے. چند دنوں سے میں یہی پریشانی میں ہوں. کچھ لوگ پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں کو بٹھا کر اشعار پڑھتے ہیں. ان کے اشعار تو عام مسلمانوں کو باہر ہی سمجھ میں نہیں آتے، تو اندر والوں کو کیا سمجھ میں آئیں گے؟ میرا اشارہ سمجھے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ بس اتنا کافی ہے. جب بھی کوئی اچھی بات سنتے ہیں یا اللہ کا کلام سنتے ہیں یا نبی کا فرمان سنتے ہیں یا دلوں کی دنیا بدلنے والے اشعار سنتے ہیں، آپ اپنے سننے کا اور سمجھنے کا اظہار بھی کرو. جلسوں میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. ایسے خاموش بیٹھے ہیں. دو بڑے حضرات اکابر علماء کرام اپنا خطاب بیان فرمایا اور بچوں نے بھی اپنا مظاہرہ پیش کیا. ایسے خاموش بیٹھے ہیں گویا کہ یہ نرسی بل پاس ہو رہی ہے. نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ پڑھتے. جماعت کے ساتھ پڑھتے کہ بغیر جماعت کے ساتھ پڑھتے؟ جماعت کے ساتھ. بچے خاموش ہو بیٹھے نہیں تو میں بولنا سن، لیکن میں ان سے بات کروں گا آج. جماعت کے ساتھ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. سورہ فاتحہ کے اختتام پر ایک حکم ہے حدیث پاک کا، سبحان اللہ، آمین کہنے کا. اب زور سے پڑھنا کہ آہستہ پڑھنا، زور سے کہنا کہ آہستہ کہنا، وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے اور کوئی بڑا اختلاف بھی نہیں ہے. کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. میں گاؤں کو گیا تھا، وہاں پر ایک مسجد کی نماز مسجد تھی، وہاں نماز پڑھنے کے لیے گیا. ضرور بات کرو، آپ جلسے کے ذمہ دار ہے، لیکن سیلنٹ میں رکھو، یہ جلسوں کا ادب ہے. مسجد میں چلا گیا تو پھر وہاں پر وہ مسئلہ کی نماز ہو رہی ہے. ایک جماعت میں سورہ فاتحہ چل رہی تھی، تلاوت وہاں جا کر نماز میں شامل ہوا. آپ امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کیے، میں ضرور آمین کہا، لیکن ہمارے مسلک میں آہستہ آمین کہنا ہے. یہ چھوٹے بچے کو نواز کرتے ہیں، ان کو مہاراشٹر سے کرناٹک کو 2 دن کے واسطے بھیجو. بڑے آدمی کھڑے ہیں، ذرا بچوں کو آواز کرے تو خاموش کرنا. ہمیں آہستہ کہا، بازو والے ادھر والے ذرا زور سے کریں. اب دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کی قرات ہو رہی ہے. اب سورہ فاتحہ ختم ہوتے ہی بازو والا مجھے اشارہ کر رہا ہے، آمین بول رہا ہے. جہالت کو چھپا کر رکھو، عزتیں باقی رہیں گی. جہالت کا اظہار کرو گے، بچی ہوئی عزتیں بھی برباد ہو جائیں گی. قرآن پاک میں جو بڑے بہترین، جو پورا قرآن بہترین ہے، بے مثال ہے. ابھی تقریر شروع نہیں کرے ہم، ہاں، اور میں زیادہ لمبا بھی نہیں بیان کروں گا، صرف 2-3 گھنٹے بول کر ختم کر دوں گا. ابھی اشعار پڑھنا ہے، ہمیں حفظ قرآن کی طرف آنا ہے. یہ بڑے حضرات جو علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کا فیض لے کر اپنی زبان سے پیش کر رہا ہوں، سوال کچھ نہیں ہے.
लकुम अमालुकुम, और एक जगह पर आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे मुन्ने तुम्हें हला रहे बाबा, एक जगह पर आता है लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, और एक जगह पर आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं बात अगर मजहब के बाहर की है, बहस बेकार हो रही है, तो लकुम दीनुकुम पर अमल कर ले। बात अगर अंदर की है, बहस बेकार हो रही है, लना आमालुना व लकुम आमालुकुम पर अमल कर ले। दो बटन लगे, गोल बटन लगे। बाहर अगर खाई करना है और बाहर खराब करना है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर अमल कर लो, और अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद को बाकी रखना है, लना आमालुना व लकुम आमालुकुम पर अमल कर लो। एक आमीन पर बात आ रही है, अमल करेंगे। आपस में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, ये वक्त नहीं है। छेड़ना भी नहीं, छेड़ने वाले को छोड़ना भी। बोलो इंशाअल्लाह। छेड़ना भी नहीं, छेड़ने वालों को छोड़ना भी नहीं। और हम छेड़ने वालों का जवाब तब दे सकते हैं जब हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। इत्तेहाद में अगर फर्क आ जाए, इत्तेफाक में अगर फर्क आ जाए, जमाअत में फर्क आ जाए, जमीयत में फर्क आ जाए, फिर मेरे प्यारे कहीं ना कहीं ऐसी ठोकर लगेगी जिसका इलाज नहीं होगा। और इस वक्त के हालात बहुत सारी बातों का इशारा देते हुए इत्तेहाद की तरफ जबरदस्त इशारा दे रहे हैं। मैं अपनी बात का आगाज इस दुआ से करना चाहता हूं कि ऐ अल्लाह उम्मत में इत्तेहाद अता फरमा, ऐ अल्लाह उम्मत में इत्तेफाक अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा। ऐ अल्लाह इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, बैना अखवैकुम की तफसीर हम तमाम को बना दे। अल्लाह ने फरमाया एक रिश्ता खून से होता है, एक रिश्ता दूध से होता है, एक रिश्ता इबादत से होता है, एक रिश्ता इल्म से होता है, एक रिश्ता अमल से होता है, और एक रिश्ता निकाह से भी होता है। रिश्ते जमा होने के और रिश्ते बनने के कई तरीके हैं। शायद आपको उलमाए किराम बताए होंगे, दूध से भी रिश्ता बनता है। दूध से क्यों? तो दूध ले तो पिए तो रिश्ता नहीं बनता। हमारे बेंगलुरु में, कर्नाटक में गवर्नमेंट दूध जो पार्सल होता है और सेल होता है उसे नंदिनी कहते हैं। बाकी जो होती है वो उसमें नंदिनी होती है। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। रमजान में मुबारक आता, दिल्ली में रमजान आता, हमारे बेंगलुरु में भी आता है। रमजान के तरावी के बाद हमारी मस्जिद में तफसीर है, तफसीर के बाद सवाल जवाब का एक निजाम है। एक नौजवान सवाल कर रहा है, हजरत दूध पिए तो भाना भाया बन जाती कटे। बेंगलुरु का लहजा है, तुमने समझ में आ रहा? कोसी भी तुम्हारी उर्दू उतनी प्योर नहीं है जो मैं समझ कर बोलूं, जरा बेटर है। समझ में आई बात? तुम्हारी हमारी उर्दू तो आईसीयू में है, अब कब वेंटिलेटर गुजराती मालूम नहीं है, वरना उर्दू मौलाना इतनी अच्छी जुबान है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, तमाम जुबानों का एहतराम करते हुए, तमाम जुबानों को अपनी जुबान मानते हुए, तमाम जुबानों के तकद्दुस को रखते हुए, मैं बड़े मोहब्बत के साथ कहता हूँ, अरबी जुबान के बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत और लजीज जुबान जो बोलने में, लहजे में अगर है तो वो उर्दू जुबान है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, उर्दू में उर्दू में गाली दिया तो भी दिल वालेकुम सलाम बोलो बेटा।
यूपी मालूम, यूपी अमरीका में है, हमारे मुल्क में है। चंद दिनों से यूपी बहुत पहचाना जा रहा है और यूपी अपने अंदर एक तारीख रखता है और उन उसकी तारीखों में से एक तारीख क्या है कि यूपी की उर्दू बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यूपी का जो कैपिटल है लखनऊ, लखनऊ की उर्दू बड़ी मशहूर है। मैं चंद दिनों से यही परेशान हूँ, वैसे स्टेट और वैसे कैपिटल के सीएम की जुबान इतनी गंदी क्यों? शायद पैदा होते ही उसे करेला खा दिखता। भाई कोई ओपन बयान करने वाला नहीं, जाने के बाद मंजे कहीं को बुला रुको, मौलाना को पकड़ो, मंजे पकड़ो रुको। मेरा किस्सा हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। मोहम्मद के गुलाम अभी थोड़ी देर पहले कहा नहीं, छेड़ते नहीं, छेड़े तो छोड़ते नहीं। सारे मुल्क का मुसलमान सवाल नहीं जवाब है, सारे मुल्क का मुसलमान सवाल नहीं जवाब है। सारे मुल्क का मुसलमान सवाल नहीं जवाब है। लखनऊ गया था एक मरतबा, उर्दू पर बात कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अभी असर पढ़ना है, याद है? सूरह फातिहा पर बात करना है, 1 मिनट 2 मिनट। लखनऊ को गया, उतरा एयरपोर्ट में, वहां से मुझे बांदा जाना था। अब एयरपोर्ट पूरा एसी का, फ्लाइट भी एसी की, मौसम गर्मी का, माफ करना सर्दी का। बाहर निकलते ही मुझे कार में बिठाकर दोस्तों ने पूछा, मौलाना चाय पीते क्या? मैंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, खुदा करे कि दिल्ली तक पहुंच जाए जवाब। मैंने कहा कि चाय वाले के दौर में चाय नहीं पिए तो क्या पेप्सी पीने क्या पूछा? गर्मी में सर्दी में चाय बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद आता है। और जब से चाय वाले पीएम बने उसको तो मैं और ज्यादा पीती रहा हूँ, ताकि मैं भी कभी ना कभी पीएम बन जाऊं। और ऑलरेडी हूँ पीएम, कल दिल्ली जाना बाकी है। जैसे होटल में जाकर बैठे, अल्लाह अकबर, हंसने हंसाने की बात नहीं, मेरा अंदाज है, लेकिन बात बड़ी पते की है। होटल में जाकर बैठे तो होटल में काम करने वाला जो लड़का होता है, जो जिसके कपड़े गिपड़े अंदाज बिंदाज और रोजाना की मजदूरी कैसे होते हैं, ऐसे कपड़ा डालकर उन्हें जिस अंदाज से आकर पूछ रहा था, उसका अंदाज मैंने सुनकर जहन में बिठा लिया। पूछने लगा, मोहतरम बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? होटल वाला, मोहतरम बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? भीड़ में जय कावना। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात गहराई में चले जाएगी, वक्त का तकाज़ा है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। इत्तेहाद की बहुत सख्त जरूरत है, इत्तेफाक की बहुत सख्त जरूरत है। इख्तिलाफ पैदा न करो, बात हक की बताओ। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम पर अमल कर लो। और इस दौरे पुरफितन में सिर्फ भीड़ में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि खुदा की कसम आलम में इत्तेहाद की ईमान के बाद, अमाल के बाद बहुत सख्त जरूरत है। एक बनो, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैन अखवैकुम की तफसीर बन जाओ। हम सब एक हैं, हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा क़िबला एक है, हमारी शरीयत एक है। हम
سب ایک بن کے رہنا ہے. ہمارا سب سے مضبوط جو رشتہ ہے وہ ہے ایمان کا رشتہ. دودھ سے بھی رشتہ بنتا ہے, خون سے بھی رشتہ بنتا ہے, عمل سے بھی رشتہ بنتا ہے, علم سے بھی رشتہ بنتا ہے, نکاح سے بھی رشتہ بنتا ہے. وہ بولتے بولتے میں یہاں پر آ گیا. بنگلور کے اندر دودھ کی ایک کمپنی ہے جسے گورنمنٹ سنبھالتی ہے, نندنی. تراویح کے بعد سوال آنے لگا کہ مولانا آپ نے کہا کہ دودھ سے بھی رشتہ بن جاتا ہے, تو پھر نندنی کا دودھ پینے والے سب بھائی بھائی کیا پوچھتے؟ میں بولا پھر شادی کرنے کے بعد سے تو مہاراشٹر جاتا کیا؟ کیونکہ سگے بھائیوں سے دودھ والے بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے, خون والے بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ قرآن پاک کا حکم ہے, پیارے نبی کا فرمان ہے, شریعت کی پہچان ہے, اللہ کا قانون ہے. دودھ ایک ہے تو نکاح نہ کرو, خون ایک ہے تو نکاح نہ کرو. تفصیل آپ حضرات علماء کرام سے پوچھ لو. لیکن دودھ ایک ہونا انسانوں میں شرط ہے, خون ایک ہونا انسانوں میں شرط ہے. کوئی ایک مسلمان بھائی اور دوسری مسلمان بہن ایک گائے کا دودھ پی لیتی ہے, آپس میں بھائی نہیں بنتے. ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان بہن ایک بکری کا دودھ پی لیتے ہیں تو آپس میں بھائی بہن نہیں بنتے. ایک ہے دودھ کا رشتہ, ایک ہے خون کا رشتہ, ایک ہے علم کا رشتہ, ایک ہے عمل کا رشتہ. نکاح سے بھی رشتے پیدا ہوتے ہیں, شرط یہ ہے کہ پہلے نکاح ہو جائے بعد میں رشتے پیدا ہوتے ہیں. مجھے ایک نوجوان فون کریا, حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہے بابا, میرا رشتہ ہوا ہے. شادی سے پہلے جو بات چیت کرتی ہوتی اسے کیا بولتے ہیں؟ منگنی. ہاں منگنی, یہ تو آئندہ چل کر منگنا ہے نا. منگنی, یہ منگنی کہاں سے آیا؟ منگنے سے آیا. ابھی بچوں نے مظاہرہ پیش نہیں کیا, مانگنے والے نوجوانوں کو تھوکا ہے. خلاصہ کیا حضرت صدر جلسہ نے امت کے درد کو, ہماری قوم کی بچیوں کے درد کو سامنے رکھا ہے. سوال یہ نہیں قوم جانتی نہیں عمل کرتی ہے, سوال یہ ہے جانتی ہے پھر بھی گناہ کرتی ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, نوجوانوں کا بیٹھا ہوا ہے, بڑوں کا بیٹھا ہوا ہے. میں پورے ہندوستان کو اس وقت میرے سامنے رکھ کر بات کرنا چاہتا ہوں. کون ایسا مسلمان ہے جسے یہ معلوم نہیں کہ شراب حرام ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہتے مجھے نہیں معلوم کہ زنا حرام ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ مجھے نہیں معلوم کہ سود حرام ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ میں ہمارے گاؤں اور اطراف کے, معاف فرمانا اس دنیا پر سمجھانے کے لیے میں ان الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں, ہمارے گاؤں اور اطراف میں کیچڑ اور غلاظت میں پھرنے والے ناپاک جانور خنزیر اور سور کو بکری کا درجہ دے رکھا ہوں. معلوم ہے برا جانور حرام ہے, معلوم ہے شراب حرام ہے, معلوم ہے سود حرام ہے, لیکن عمل کرتے نہیں کرتے الحمدللہ. شراب پیتے نہیں پیتے الحمدللہ, حرام کرتے نہیں کرتے الحمدللہ, غلیظ جانور کا گوشت کھاتے نہیں کھاتے الحمدللہ, سودی کاروبار کرتے نہیں کرتے. اسی طریقے سے معلوم ہے کہ جہیز لینا حرام ہے, لیکن آپ اچھے داڑھی والے لے رہے ہیں, ٹوپی والے لے رہے ہیں, حج کرنے والے لے رہے ہیں, عمرہ کرنے والے لے رہے ہیں, مسجدوں کو چندہ دینے والے لے رہے ہیں, مدرسوں کو چندہ دینے والے لے رہے ہیں, مسجدوں کے ذمہ دار لے رہے ہیں, درگاہوں کے ذمہ دار لے رہے ہیں, حدیث پر عمل کرنے کی شرط لگانے والے لے رہے ہیں. کیا کہنا گھروں میں مکے اور مدینہ کے کٹانٹ لگے ہوئے ہیں, لے رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے جہیز کا پیسہ ایسا ہی حرام ہے 19-20 کے فرد کے ساتھ جیسے ظلم کا پیسہ حرام ہے. لیکن لے رہے نہیں لے رہے,
اور میرے پیاروں یہاں بیٹھے ہوئے ناراض نہ ہونا، کہنے کی اجازت دو، نہ بھی دو تو میں کہوں گا بعض ہم میں سے ایسے ہیں یہ شادی کا دلہا جہیز کے ساتھ شادی کر رہا ہے، اس کی دعوتوں میں جا کر اسے مبارکباد دینے والے ہم ہی ہیں۔ پھر سدھرے گا کیسے؟ معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں تحقیق کے بغیر نکاح پڑھانے والے ہم ہی ہیں۔ سامنے بیٹھا ہوا شریف نظر آنے والا شریف زیادہ نوجوان، اس کے پیار گروہ میں پتا چل رہا ہے یہ 2 لاکھ روپے لے کر آج بیٹھا ہے یہاں پر، 5 لاکھ روپے لے کر بیٹھا ہے یہاں پر، پلنگ کا سوال کر کے بیٹھا ہے یہاں پر، بیرو کا سوال کر کے بیٹھا ہے یہاں پر، 10 توڑے کا سوال کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، 500 آدمیوں کی دعوت کی شرط لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم کو معلوم ہے، سند دینے والوں کو معلوم ہے، یونیورسٹی دینے والوں کو معلوم ہے، اور ایسے ہی نوشر کا نکاح حرم کے طرف پر پڑھانے والے بھی ہم تنقید نہیں، حقیقت ہے۔ اور اس کے نکاح کے بعد دعا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، اللہم علی بینہما کما الفت بین آدم و حواء علیہم السلام۔ ظلم کر کے شادی کر رہا ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں آدم اور حوا کی محبت عطا فرما۔ واہ واہ، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ کریں اللہم الف بینہما کما الفت بین ابراہیم و سارہ و حاجر علیہم السلام۔ کیا سوال ہے؟ صحیح نکاح پڑھا رہا ہوں، تبصرہ کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں۔ حالت کیا ہے؟ فرعون بن کے آتے بیٹھا ہے، نمرود بن کے آتے بیٹھا ہے، سردار بن کے آتے بیٹھا ہے۔ میں جو دیکھا وہی بیان کر رہا ہوں۔ خدا وحدہ شریف کی قسم، آنے سے پہلے میں مضمون تیار کرتا نہیں، آنے کے بعد میں اللہ سے دعا کر کے بیٹھتا ہوں، اے اللہ سامعین کی جو ضرورت ہے وہ عطا فرما۔ میرے نوجوانوں کے بعد جتنے بیٹھے ہیں اس جملے کو یاد رکھنا، علماء کا بیان کافی نہیں تھا، آپ تم کو سمجھانے کے لیے ہمارے بچے آ رہے اس کے لیے، مفسرین کا بیان تمہارے لیے کافی نہیں تھا، محدثین کا بیان تمہارے لیے کافی نہیں تھا، شیعہ اور اہل اللہ کا بیان تمہارے لیے کافی نہیں تھا، اللہ سے ڈرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، ولایت کی سند ہاتھ میں رکھنے والے، ان کا بیان تمہارے لیے کافی نہیں تھا۔ آج یہ معصوم تم کو سمجھانے کے لیے اسٹیج میں آ رہے ہیں، مظاہرہ کر کے بتا رہے ہیں، اور ایک مفتی بنا نہیں، بچہ مفتی بننے والا ہے، مفتی بننے سے پہلے اتنا دے رہا ہے کہ جہیز حرام ہے، اب بھی شرم نہیں آئے گی تو پھر کب آئے گی؟ اب پھر شرم نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ اور یاد رکھو، نوٹ کر لینا، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، میں دلیل فضول کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اب بہت سارے لوگ خوش ہو گئے ہوں گے، اللہ کا فضل، ہماری شادی کے بعد یہ کب آئے ہیں؟ ہمارا بیٹا تو پار ہو گیا، ہم مولانا کا پورا بیان تو ان کے لیے نہیں ہوئی، بابو سے اشارہ بھی کرا، آپ کیا رہتے اب کیا تو بتایا، اس کے بعد تک میرے ساتھ پیدا ہو جانا تھا تو میں بولیا تھا تجھے کر لے رے شادی بول کر کر یار نہیں۔ اب کیا آج دیکھ مولانا کیسا فیرن لوگی لگا رہے، میں نہیں لگا رہا ہوں میرے پیارے، ذرا موٹا لگا قرآن پر، اس سے زیادہ لگا کر باہر نکلے، جو لینے والے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے۔ یاد رکھو، جو فیصلے دنیا میں نہیں ہوتے ان کے فیصلے آخرت میں ہوتے، جن کے فیصلے دنیا میں نہیں ہوتے ان کے فیصلے آخرت میں ہوتے ہیں۔ جو مسائل اور اپنے حقوق دنیا میں رفع دفع نہیں کرتے
ان کو حساب خبر سے لے کر حشر تک دینا پڑے گا. کیا سمجھتے ہو میرے پیاروں؟ اس امید سے جیتے ہو تم، اس امید سے جیتے ہو ہم کچھ بھی کر کے مر جائے ہمارے جنازوں میں دعائیں پڑی جائے گی، ہم کچھ بھی کر کے مر جائے ہمارے قبروں میں دعائیں کی جائے گی، ہم کچھ بھی کر کے مر جائے قبروں میں چادریں چڑھائی جائے گی، ہم کچھ بھی کر کے مر جائے 3 دن کی زیارت ہوگی، 10 دن کی فاتحہ ہوگی، 40 دن کی دعا ہوگی، 6 مہینے کی دعا ہوگی، سال کی برسی ہوگی. ہوتی تو نہیں ہوتی؟ خبر میں مردے پریشان آخری انکم کیوں بند ہوا؟ کرنا نہیں کرنا وہ علماء کی بات ہے. کیا کریں گے؟ آپ 3 دن طے نہ کرو، 10 دن طے نہ کرو، 20 دن طے نہ کرو، 40 دن طے نہ کرو، 6 مہینے طے نہ کرو، سال طے نہ کرو. پورا قرآن واضح ہے، پوری حدیثیں واضح ہے، پورے امام ابو حنیفہ کا فقہ واضح ہے. مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا کوئی وقت طے نہیں. رات میں کرو پہنچ جائے گا، دن میں کرو پہنچ جائے گا، چلتے پھرتے کرو پہنچ جائے گا، مالی عبادت کرو پہنچ جائے گا، بدنی عبادت کرو پہنچ جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، سبحان اللہ پڑھ کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، درود پڑھ کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھ کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، پورا قرآن پڑھ کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، 2 رکعت نفل پڑھ کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، 1-2 روزے رکھ کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، عمرہ کر کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، حج کر کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، یتیم کے سر میں ہاتھ رکھ کر پہنچاؤ پہنچ جائے گا، بیوہ کے گھر میں 10 کلو چاول پہنچا کے پہنچاؤ پہنچ جائے گا، مدرسوں کو دے کر پہنچاؤ پہنچ جائے گا، مسجدوں کو دے کر پہنچاؤ پہنچ جائے گا. لیکن ایک شرط ہے، اسے بیان کرنے سے پہلے خطرہ بیان کر دیتا ہوں. پہلے اس امید سے لوگ گناہ کرتے ہیں مرنے کے بعد مغفرت ہو جائے گی، ایصال ثواب ہو جائے گا، فلاح ہو جائے گا. اسے ایک عقلی دلیل سے میں بتا دیتا ہوں، مرنے کے بعد ثواب پہنچانے والا ثواب تو بھیجتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہے. یہ عقلی دلیل پیش کرتا ہوں جس کو سن کر آپ ضرور یہ مسئلہ سمجھ جائیں گے. ایک مریض ہے جو بہت سخت بیمار ہے، کسی خدا نہ خواستہ لا علاج اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور کھول کر بیان کروں یا سادی اردو میں بیان کروں؟ اس سے زیادہ تو سادھاپن آتا نہیں ہے. توجہ کے ساتھ سنو. ایک مریض ہے، کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا، ICU میں رکھ دیے ہیں. اب اسے دوائیں چلائی جا رہی ہے، دوائی دی جا رہی ہے، 5,000 کا انجیکشن دیا جا رہا ہے، 10,000 کا انجیکشن دیا جا رہا ہے. ایسی دوائیں دی ہے مولانا جس کی قیمت 20 لاکھ دیتے ہیں. انجیکشن دیتے ہیں تو مریض کا جسم یا اس کی طبیعت یا اس کی طاقت انجیکشن قبول کر کے صحت مند ہونا ضروری نہیں ہے. دوا دینا ہمارا کام ہے، اس کے جسم کے مطابق وہ دوا لگنا دوا کا کام ہے، اصل میں خدا کا کام ہے. ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمارا قرآن تو چلا جاتا ہے. مرحوم ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ خدا کے فیصلے پر منحصر ہے. بھیج دیتے ہیں، اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا تو اسے پہنچا دیتے ہیں لائق وہ لینے کا ہو، یا نہیں تو اسے اٹھا کر رکھتے ہیں، خدا کے فیصلے ہونے کے بعد دیتے ہیں، یا نہیں تو اٹھا کر رکھتے ہیں. بھیجنے والا آتا ہے، اسی کو واپس کر دیتے ہیں. گناہ کر کے مر جاؤ دعائیں ہوگی نہیں، فیصلے ابھی کر لو، ابھی کر لو، لین دین پورا کر لو. حضرت کے نام لیے، میں بھی حضرت کا نام لیتا ہوں. یہ سب ہماری زینت ہے، یہ سب ہماری شان ہے، انہی کے فیض و برکات ہے جو ہم سب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کہتے تھے،
اب رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے منہ بھی نکلتا نہیں، مجبور ہے خدا کے فیصلے کے سامنے۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے معاملات صاف کرنے کے بارے میں، بولوں ارے بولوں واقعہ تمہیں نہ تو بولا تھی بولوں سوچ۔ ایک بہت بڑے سچے اور پکے ولی کا انتقال ہوا، سچے اور پکے ولی کا، کیونکہ ولی علی کو قسم کے لیے ایک ولی ہے، ہاں بولو ذرا میرا ساتھ دو، ایک ولی ہے ڈپلیکیٹ دو قسم۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا بولتا ہوں تمہیں، ڈپلیکیٹ ایک گاؤں کو گیا تھا، لوگ سب جمع ہو گئے، اب ڈپلیکیٹ اپنی کرامت دکھانا اور اپنی عطا دکھانا، اس نے کہا جو مجھے جتنا بڑا تحفہ دے گا میں اسے اس کے بدلے میں دوں گا۔ اب کوئی آ رہا ہے 5,000 دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے 10,000 دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے 1 تولہ سونا دے رہا ہے، کوئی آ رہا ہے 4 تولے چاندی دے رہا ہے، جا تجھے بھی جنت، تجھے جنت الماوا، تجھے جنت، کوئی آیا 2 لاکھ روپے کا، تجھے جنت الفردوس، تجھے کیا ہے جنت الفردوس۔ آپ کے جیسا کوئی ہوشیار کھڑا تھا، انہیں ٹیسٹ کرنا چاہیں یہ ورجنل کی ڈپلیکیٹ۔ پیر صاحب جی میرے طرف سے آپ کو برج خلیفہ، آپ کو برج خلیفہ۔ پیر صاحب کو غصہ آیا، مذاق کر رہے ہیں، برج خلیفہ تیرے باپ کا؟ بیر کا نوجوان بولا پیر صاحب جنت تمہارے اماں کی بھی ہے۔ وہ بھی ڈپلیکیٹ تو ہر جگہ ہے، میں انہوں سے ہٹا نہیں، میرے رب کے پاس ہمائن کر آ کر بیٹھا ہوں، مدرسے کے مقصد کی طرف بہت جلد آ جاؤں گا، جڑ کر آؤں گا، بغیر جڑے نہیں آؤں گا انشاءاللہ، جڑ کر آؤں گا۔ ابھی شروع نہیں کیا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، یہاں تک آتا اسپیڈ نہیں تھا کیا؟ ابھی بہت سارے کام ہیں، بچوں کا تکمیل حفظ قرآن ہے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہوگا، پھر ان کو اسناد تقسیم کی جائیں گی، پھر اس کے بعد مستجاب دعا ہوگی، اور جس دعا کی محفل کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے اس دعا پر آپ ہی آمین نہیں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس دعا پر فرشتے آمین کہتے سمجھو کہ وہ دعا مقبول ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ مقبول ہے، مقبول، وہ دعا مقبول ہے۔ حضرت شیخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، معاملات رفع دفع کرو، لین دین میں بہت محتاط رہو، کسی کا کوئی 1 پیسہ ناجائز مت کھاؤ، جہیز کا سوال مت کرو، ورنہ آخرت کے حساب کے وقت کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ان معصوم بچوں کو وہ سورہ یاد ہے، وہ آیتیں ان معصوم بچوں کو یاد ہیں۔ 2 جگہ پر ذرا فرق کے ساتھ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، میرے پاس آؤ، عمل لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، بھروسے کے ساتھ آؤ، ایمان کے ساتھ آؤ، معاملات صاف لے کر آؤ، کوئی کتاب لے کر آؤ، ایسی زندگی گزار کے آؤ، مجھے تمہاری کتاب دینے کا جب وقت آئے گا تمہارے بائیں ہاتھ نہیں تمہارے دائیں ہاتھ آگے بڑھے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ان کو بچا
بچائے گا نہیں، نہ باپ بچائے گا، نہ ماں بچائے گی، نہ بیوی بچائے گی، نہ شوہر بچائے گا، نہ بچے بچائیں گے، نہ دوست احباب بچائیں گے، نہ کوئی بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچائیں گے۔ حساب لینے پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے تو پھر اس کے حساب لینے کے مختصر حالات کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، حدیث نے بھی بیان کیا ہے۔ ایک بہت بڑے سچے اور پکے اللہ والے کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد ان کے ایک خاص مرید نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھنے سے پہلے مرید کو یقین تھا ہمارے حضرت والا بہت بڑے مقام پر پہنچے ہوں گے، اللہ ان کو فلاں مقام پر پہنچایا ہوگا۔ وہ تو شیخ طریقت تھے، وہ تو شیخ معرفت تھے، وہ تو فلاں اور فلاں تھے۔ ہم نے ہدایت کو پایا ان سے، معرفت کا پیالہ پیا ہم نے ان سے، حقیقت کا پیالہ پیا ہم نے ان سے، شریعت کا پیالہ پیا ہم نے ان سے۔ ہمارا ظاہر کیا بدلا؟ ہمارا باطن بھی ان سے بدلا۔ ہمارے پیر بہت بڑے پیر ہیں، اسی پیر کو مرید خواب میں دیکھتا ہے کیا جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، پوری خبر آگ کے زجنے ہیں۔ اللہ والوں کے بیان کردہ واقعات مصنوعی خیالات نہیں ہوتے، ان کے آنکھوں سے دیکھے ہوئے مشاہدات ہوتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنو، اپنے پیر کو اس حالت میں دیکھتے ہیں، ان کی پوری خبر آگ کے زد میں ہے۔ میرا عنوان کھل رہا ہے، ذہن کھل رہا ہے، کبھی کبھی کا مطالعہ میرے سامنے آ رہا ہے، میں تفصیل میں چلا جاؤں لیکن منزل تک نہ پہنچوں، اس بات کا ڈر ہو رہا ہے۔ آگ کا مطلب بیٹ کی آگ نہیں، مہاراشٹر کی آگ نہیں، کرناٹک کی آگ نہیں، ہندوستان کی آگ نہیں، دنیا کی آگ نہیں، خبر کی آگ جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ خبر کی آگ ہے۔ آدمی نے خبر کے آگ کے بارے میں جو تحقیق کے پیش کی ہے، پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہتا، کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا ان باتوں کو مانے گا، نبی کو ماننے والا ان باتوں کو مانے گا، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والا ان باتوں کو مانے گا۔ خبر کی آگ جہنم کی آگ ہے۔ کون جل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ طریقت پورے طریقت جل رہا ہے۔ کون جل رہا ہے؟ نماز والا جل رہا ہے۔ کون جل رہا ہے؟ روزے والا جل رہا ہے۔ کون جل رہا ہے؟ اصلاح کرنے والا جل رہا ہے۔ پیر کو خواب میں مرید نے دیکھا، پریشان ہوا، اللہ نے بات کرنے کی اجازت دی۔ پیر صاحب کو پوچھتے ہیں، حضرت کہیں خواب الٹا تو نہیں ہے، غلط تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیونکہ خواب اکثر الٹے بھی ہو جاتے ہیں، اور خواب کی تعبیر دنیا والوں سے بیان کرتے ہیں تو ہمیشہ خواب کی تعبیر دنیا والے الٹے ہی بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارے قوم کے نوجوان تو سو کر اٹھتے ہی جب خواب دیکھتے ہیں، اٹھتے ہی سب سے پہلے خواب نانی سے بیان کرتے ہیں، دادی کو بیان کرتے۔ ایسے معلوم ہوتا اس نوجوان کی دادی محمد بن سیرین کی پوتی، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ دادی میں خواب میں سانپ ہی سانپ دیکھا، سانپ ہی سانپ دیکھا۔ اب دادی تعبیر بیان کرتی، پورے محلے میں تیرے دشمنوں ہیں، حالانکہ دیکھے تو یہ کتا پورے محلے کا دشمن ہے۔ گھر کا دشمن، باہر کا دشمن، خواب دیکھتے ہی دشمن۔ خواب کی تعبیر بھی الگ ہوتی ہے، سمجھ میں آئی؟ موسم بدل گیا تو تعبیر بدلتی ہے۔ موسم بدل گیا تو گرمی کے خوابوں کی تعبیر الگ۔ اب یہ بتاؤ، بیڑ میں خوابوں پڑھتے؟ ارے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے کہ تو بولو 2 دن شاید سو کو ڈاکوں۔ پڑھتے نہیں خواب؟ اچھا اچھے خواب پڑھتے یا ایسے ویسے پڑھتے؟ یہ جواب بولے اسی سمجھ جاتا ہوں میں۔ گرمی کے سیزن کی خواب کی تعبیر الگ، سردی کے سیزن کے خواب کی تعبیر الگ۔ لمبا عنوان ہے کیا کہ حضرت مجھے نیمبو کا اتارا کرا تو بٹھائی نہیں آپ کو، جلدی اتنا نہیں بولتے۔ مرید نے پیر کو دیکھا، اللہ نے بات کرنے کی اجازت دی۔
پیر صاحب کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو جو دیکھ رہا ہے وہ صحیح دیکھ رہا ہے. سب عقیدت میں تھے میری مصیبت کون جانتا. آج اللہ کا کرم غالب آیا، تیرے خواب میں دیکھنے دکھانے کا موقع ملا. بہت سخت تکلیف میں ہوں، مجھے کچھ نہیں. نمازیں پوری، روزے پورے، اعمال پورے، وظائف پورے، تلاوت پوری، ذکر پورا، حقوق پورے. پھر ایک ضرورت پر بازو گھر کی ایک سوئی کپڑا سینے کی عاریتن لیا تھا، نہیں تھا کپڑا پکا تھا، بازو والے کے پاس سے لے کر سیکھ کر واپس کرنا تھا. لیا سیاہ، دینے بھول گیا. فوراً مرا بھی نہیں، کئی دن زندہ بھی رہا. دینا تھا نہیں دیا. خدا پورے اعمال کو ایک طرف رکھ کے ایک سوئی کے سوال پر اٹکا لیا ہے. پورے اعمال کو ایک طرف رکھ کر ایک سوئی کے سوال پر اٹکا لیا. بس ایک گزارش ہے، کیا؟ گھر جا، گھر والوں کو کہ فلاں جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے، وہ نکال کر اس گھر والے کو دے. میرے پیاروں ویر کے وہ ایک سوئی معلوم کیا کتنا ہو؟ 2 روپے 1 روپیہ. اور اس زمانے میں کیا قیمت رہی؟ جاؤ اٹھا کر ذرا مال والے کے پاس مال پہنچا، تیرا بڑا احسان ہوگا. اب وہ گیا نیند سے بیدار ہو کر سیدھا شیخ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ خواب دیکھا ہوں، پریشان ہے، ایک سوئی کا حساب اٹک گیا، فلاں جگہ پر سوئی رکھی ہے، اگر ہے تو اٹھا کر دو ورنہ خرید کر دے دوں میں، مسئلہ تو حل ہو جائے. اتفاق سے وہی سوئی رکھی ہوئی تھی، وہ لا کر دیتے ہیں. اسی دن دوسرے دن خواب دیکھتے کیا ہے کہ حضرت شیخ کی مغفرت ہو چکی ہے. معاملہ یہی ہے کا نہیں لیے شادی نہیں ہوئی توبہ کرو، جو لوگوں کی شادی ہو گئی لے کر وہ واپس کرو. میرے بخاری کے استاد حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب باقری و قاسمی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 50 سال بخاری شریف پڑھائی ہے، ایک مرتبہ کسی عنوان کے جلسے میں حضرت نے خطاب فرمایا، لے کر شادی کرے، اگر واپس نہیں کرے تو پھر حشر کے میدان میں برابر اس لینے کو خرچ کے دائرے میں رکھ کر خدا ضرور حساب کرے گا. سوال کرتے ہو 2 لاکھ دیں گے کہ 3 لاکھ دیں گے؟ چلو اگر آپ کو جہیز لینا ہے میں اجازت دیتا ہوں لینے کی، میں فتویٰ دیتا ہوں لینے کی. جہیز کیا؟ مال کا سوال. مال کا سوال مت کرو. لڑکی کو دیکھنے جب گئے، لڑکی 19-20 ہے، قبول کر لو، قبول کر لو. کلر لے کر کیا کرتے ہیں بابا؟ ایسا کر تو سامنے دار کو پیتے کیا؟ پیچھے والے نہیں دیکھتے. گوری رہی تو ایسا کر کو سامنے دار کو پیتے کیا میٹھی ہو جاتی کیا؟ گوری رہی تو نہیں اس کا کلر ہوتے، کالی رہی تو نہیں اس کا کلر ہوتے. بعض جگہ تو نوجوان حضرات زبردست مصورت بھی نہیں، ادھر رستہ ہے کہ بھاگنے کا. بعض جگہ تو مولانا قلم پر ایک فتنہ، پارٹس آف باڈی پر فتنہ، فیملی پر فتنہ، دولت پر فتنہ. ان تمام فتنوں کے بیچ سے بچ کر کسی بچی کی شادی ہوتی ہے
तो तब जाकर वो उसकी किस्मत बनती है। सही बोलो, अरे सही बोलो, नहीं है कि तो बोलो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते हाथ लगा तुम। कलर पर कितना, पॉट्स ऑफ गाड़ी पर कितना, फैमिली पर कितना। बच्ची को देखने गए तो बच्ची के घर वालों पर सवाल होता है, औरत से सवाल करती, तुम ना कितने बच्चे। एक औरत लड़की की अम्मा को पूछती, तुम बोलते 6 बेटियां, माशाअल्लाह, किसे तुझे ही 6 बेटियां। एक लतीफा मेरे ऊपर हुआ तो बोलते, ये जमाने में बेटी पैदा होगी तो यकीनन मक्के का दर याद आ रहा। एक साहब की बेटी पैदा हुई और हमारे मौली साहब का काम क्या है, तुम्हारे बच्चों को नाम रखना। अल्लाह हमारा हिसाब पूछा तो सबसे ज्यादा कितने अपने को नाम दिया, पहले वो पेश करता हूँ। रात के 3 बजे भी नाम देता हूँ, 2 बजे नाम देता हूँ। किसी बयान में मैं एक लतीफा बोला था, अभी तक हजरत को याद है। वो समझ में आ रही। एक साहब की बेटी पैदा हुई, मुबारक हो भाई, घर में पहली बेटी पैदा हुई है। हदीस ज़ईफ है, कहती है अपनी जगह पर, वो सब उलमा के बहस मुबाहसे में खुदा का सलाम आया है, खुश हो गए। इत्तेफाक से 1.5-2 साल के बाद बहुत दोस्त का फोन आया, हजरत बड़ी बेटी का नाम भी जुनैद दिए, इसका भी नाम जुनैद दिए। हजरत अब भी बेटी पैदा हुई है, अब 2 बेटियां पैदा हो गए तो उसके नाम नहीं दिया। 15 मिनट फोन में बयान करके दिया ताकि उसे पसंद नहीं हो। मैं बोला खुशनसीब भी तुम्हें 2 मरतबा अल्लाह का सलाम आया, फिर 1.5-2 साल के बाद फिर फोन आया। अब उसकी आवाज स्पष्ट तो है, हजरत तुम्हारे से पूछ को नाम रखूं सो नहीं। अब भी बेटी पैदा हुई है, एक नाम दो। अब तो आधा घंटा फोन में बयान करे, इसके बाद बोलिएगा खुशनसीब भी तुम्हें 3 मरतबा अल्लाह का सलाम तुम्हारा। उन्हें मुझे बोला घुगू हसरत अल्लाह मंजिल की पलटा पलटा सलाम करा। कलर का कितना, 5 साफ पानी का कितना। कभी उलमा किराम इस पर तफसील से बात करेंगे। बदलो बदलो बदलो, आवाज मेरे दायरे तक रह जाए, जलसे के दायरे तक रह जाए, मैं खुदा का मशकूर रहूं, बस आवाज बाहर न जाए। कई वजूहात में से एक वजह यही है जो हमारी कौम की बच्चियां ईमान से हाथ धो रही हैं। अब भी नहीं जानोगे तो फिर कब जाओगे? अब भी नहीं जानोगे तो कब जाओगे? इरादा करो, नियत करो, जहेज लेना है लो। क्या लड़की देखो, हाँ पसंद आ गई, 19-20 फर्क है, छोड़ो कोई बात नहीं। एक सवाल करो, कुछ नहीं, बच्ची का कुरान पढ़ा हुआ होना जरूरी है, इसे जहेज बना लो, खुदा भी खुश हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे हाफिज कुरान निकलेंगे। जोड़ा कि नहीं जोड़ा उनको? लड़की देखो 19-20 फर्क, चुपके जाकर संता मुझको शादी करो, नको गूंगे और बहरे बनकर शादी मत करो। सवाल तो जरूर करो, बच्ची तो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बनाया तो उस पर हमें क्या ऐड लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा एक डिमांड है, बच्ची कुरान पढ़ी है क्या? इंशाअल्लाह ताला ये सवाल घर के हर बच्ची को कुरान पढ़ने वाला बना देगा। उधर से भी खाली तुम्हें सवाल करके बच्चों को उधर से भी सवाल हो सकता। आप सुनते आधी बात सब इरादा कर लिया, ये सवाल करके शादी कर दूं, अच्छी बात, वहां से जवाब आ जाता, फिर वहां से सवाल आया तो जवाब तुम्हारे पास है क्या? है क्या जवाब? कुरान से मोहब्बत करो, औलाद कुरान वाली पैदा होगी।
محبت کرو, قرآن سے محبت کرو, بولو انشاءاللہ. قرآن سے محبت کرو, قرآن والوں سے محبت کرو. قرآن معمولی کتاب نہیں ہے, جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہ بھی معمولی نہیں ہے. قرآن والے بھی مقدس ہے, قرآن بھی مقدس ہے. ایک واقعہ سنو جو میرے بات کی دلیل پر ہے. جرمن معلوم, ارے جرمن معلوم, جرمن میں ایک صاحب حیدرآباد کے جاب کر رہے تھے. واقعہ بول کر بات ختم کرتا ہوں. جرمن میں ایک صاحب حیدرآباد کے کام کر رہے تھے, نوکری جاب کر رہے تھے, جن کی عمر 50 سے بھی زیادہ ہو گئی. 50 سے زیادہ ہوئی مطلب بال بھی سفید ہو گئے, بڑھاپا نظر آنے لگا. لیکن قرآن کے عاشق, ان کے بچے میرے پاس پڑھے بنگلور کے اندر. اتنا مستند واقعہ ہے. وہ بوڑھے, وہ جس کمپنی میں کام کرتے تھے, اس کمپنی میں ان کا جو ٹائم ہوتا صبح کو جانے اور شام کو آنے کا, صبح کو جا کر کمپنی میں اپنے کیبن میں بیٹھ کر کام شروع نہیں کرتے. سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے. اس کی تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت کرتے. قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. یہ محنتیں, یہ جلسے, یہ فکریں تمہارے اندر قرآن پیدا کرنے کے لیے ہے, تمہارے اندر قرآن پیدا کرنے کے لیے. بیٹھے بیٹھے جملہ ذہن میں آیا, میں نے وہ نوٹ کر کے رکھ لیا. یاد رکھو, پورے ملک میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, عالم میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, ہر مسئلے میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو آپ کا تعلق قرآن سے مضبوط ایسے ہونا جیسے صحابہ کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا. یہ تمام اولیاء کا اتفاق ہے, تمام اہل نظر کا اتفاق ہے. یہ علماء کا تعلق اگر قرآن سے ہے, اس سے تمہارے امامتوں کا حق ادا ہو جائے گا, خطابت کا حق ادا ہو جائے گا, نکاح کا حق ادا ہو جائے گا, جنازے کا حق ادا ہو جائے گا. اگر خاص لوگوں میں قرآن آئے تو پھر ایک الگ کام ادا ہوتا ہے. اس وقت کے پرفتن حالات میں میرے اشارے کو سمجھو. میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں آپ وہاں پہنچو. میں ایک گنہگار ہوں, چھوٹا ہوں, خطا کار ہوں, بزرگوں کے جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن ان کی نظریں ہیں, ان کا فیض ہے, ان کی دعائیں ہیں. حالات کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھ کر کہہ رہا ہوں. امیروں, غریبوں, مالداروں, سب کان کھول کر سنو. مردوں, عورتوں, سب کان کھول کر سنو. ذمہ داروں, غیر ذمہ داروں, سب کان کھول کر سنو. اگر ہم سب مل کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم سب کے اندر قرآن آنا ہے. بوڑھے بوڑھے کے اندر قرآن آنا ہے, جوان جوان کے اندر قرآن آنا ہے, مردوں کے اندر قرآن آنا ہے, عورتوں کے اندر قرآن آنا ہے. اللہ اکبر. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں, حضرت علماء کرام کی خدمت میں ایک درد پیش کر رہا ہوں. آج سے 50 سال پہلے اتنی مسجدیں نہیں تھی جتنی آج ہے. آج سے 50 سال پہلے اتنے مدرسے نہیں تھے جتنے آج ہیں. آج سے 50 سال پہلے اتنے علماء نہیں تھے جتنے آج ہیں. آج سے 50 سال پہلے اتنے مکاتب نہیں جتنے مکاتب آج ہے. جب مدرسے بڑھ رہے ہیں, مسجدیں بڑھ رہے ہیں, خانقاہیں بڑھ رہے ہیں, مکاتب بڑھ رہے ہیں, اور خدمتوں کے راستے اور ذرائع بڑھ رہے ہیں, تو 50 سال سے زیادہ اب قرآن آنا تھا لوگوں کے اندر, لیکن جتنا آنا اتنا نہیں. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا ایک ریسرچ بتا رہا ہوں, میں بنگلور میں حضرت کی کتاب میں سنا تھا. اب بھی اتنی محنتوں کے باوجود امت میں تقریباً 80% سے زیادہ لوگ قرآن پڑھنا تک جانتے ہیں. بات صحیح ہے, صحیح ہے بات. یہ بند کرو, پوچھ پوچھ کر چھوڑو, آنکھ بند کر کے پوچھو یس اور نو, پھر بعد میں نتیجہ نکالو. اس عاجز کی بات, حضرت والا دامت برکاتہم کی بات غلط ہے کہ صحیح ہے, نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے.
इरादा कर लो, हम सब कुरान पढ़ेंगे, हम सब कुरान उठाएंगे, कुरान देखेंगे। ये मुकद्दमात पर अमल करो, कुरान से मोहब्बत करो, नस्ल कुरान वाली पैदा हो जाएगी। जर्मन किसका मुल्क? ईसाइयों का मुल्क। तफसीर में जाओ तो बहुत जाओ, ईसाइयों का मुल्क। कैबिन में 55 साल का बूढ़ा, 50 साल का 40 साल पार हो गए तो तुम्हें बूढ़ा हो गया, क्या पैंट मारे तो भी हकीकत पर असर पड़ता नहीं। पक्की बात, आजकल लोग पैंट मारते बड़ा जबरदस्त, पैंट का तो समझे आप? नहीं समझे? चला चला 40 साल पार हो गए तो आउट ऑफ जवानी। वो भी इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद। इमाम शाफी को 30 साल के बाद तो ढकला नहीं, अब तू जवान नहीं। जवानी और बुढ़ापे में अइम्मा का इख्तलाफ है। इमाम शाफी फरमाते हैं बालिग 14 में हो के 15 में हो के 16 में हो, जवानी सिर्फ 15 साल 14 साल 13 साल 30 साल में जवानी खत्म। इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद है 40 साल तक जवानी रहती है। देखो जो भी सुभान अल्लाह बोले वो 40 साल के बाहर के थे वो। अब आपको एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, इमाम अबू हनीफा को सब सवाल है। 55 साल का, और कैबिन में एक लड़की जवान बैठती थी जो कंपनी की तरफ से तय थी। तकवा उसे नहीं कहते जो कुछ नजर न आए। पॉइंट नौजवानों, तकवा उसे नहीं कहते जो कुछ नजर न आए, तकवा उसे कहते हैं नजर आए निगाहों की हिफाजत करें। ये है पॉइंट, समझ में आया? किसे किसे आया हाथ उठाओ। हाँ माशाअल्लाह, पूरे कांग्रेस हाथ उठाओ। तकवा उसे नहीं कहते कि कुछ नजर न आए, तकवा उसे कहते हैं बहुत कुछ नजर आए लेकिन अपने निगाहों की हिफाजत करता है। खुदा की कसम, मेरे शायख ने एक जगह पर लिखा है ऐसे बंदे को खुदा बताकर फरिश्तों में पकड़ करते हैं। देखो मेरा बंदा मेरे डर से अपने निगाहों की कैसी हिफाजत कर रहा है। क्या भी लड़की देखती है कंपनी से तय है, उसका कोई खास काम काबिल के अंदर था। अब हाजी साहब अपनी जगह पर मैनेजर की कुर्सी में बैठे, आते हैं तो कुरान जोर से पढ़ते हैं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान पढ़ना बहुत अच्छा आता है। दुनिया के अंदर वाहिद किताब है जिसको गैर भी सुनता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। दुनिया के अंदर वाहिद किताब है जिसके पढ़ने के अंदाज हजारों किस्म से भी आगे गुजर चुके हैं। और रमजान मुबारक आ रहा है, मस्जिद के जिम्मेदार जरा मस्जिदों का माइक सिस्टम अच्छा रखो। रमजान आया तो मस्जिद वाले मस्जिदों को नहीं मारते, नहीं मारना नहीं, माइक अच्छा रखना, हर वक्त मस्जिद का माइक अच्छा रखना। अभी हजरत मौलाना दामन बरकातुहू जिद्दा की बात कर रहे नहीं, बाहर के मुल्का में माइका देखो, माइका नहीं माइका, क्या जबरदस्त इतना दूर रहता है माइक को, इतना दूर रहता हाँ से सभी तो सुनने वाला आमीन बोलता, कोई सा खूबसूरत नहीं देता है। यहाँ तो अभी करीब करो, अभी करीब करो, अभी करीब करो, ये जलसे को गया आवाज ही नहीं आ रही है। भाई सिस्टम को बोला बड़ा बात करीब करो साहब, करीब करो और करीब और करीब और करीब, मेरे होठा माइक को लग रही, अब भी आवाज नहीं आ रही है। फिर बोला अभी करीब करो, फिर बोला अभी करीब करा तो तेरा माइक नहीं हटता, मेरे मुंह का लाली पर बन जाता हो गया।
तरक्की का इस्लाम मुमकिन नहीं है। अच्छा मैं सिस्टम ढलना अजाना ऐसे देना है सोनो निगम की बेहोश हो जाना बोला से कि अजाना तू सुना सुना बाबा तब्दीली आ सब तेरे काम रहे तो इंशाअल्लाह ताला सही अजान देने वालों का तू काम बन जाता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मजा आ रहा है? बीच की जगह बड़ी खराब मोरई नहीं बकरा उतारना पड़ता बस में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे से कोई बिना ज्यादा अच्छी अजान देने वाले बैठे ही नहीं। मौलाना साहब जवान होना मुंह में डाटा होना मई अच्छा होना तनख्वाह भी बड़ी लंबा ये चार सिफात अगर जमा हो जाए तो अजान में रौनक आती है। मौलाना साहब 80 साल की डाटा ओरिजिनल तो दूर की बात की आर्टिफिशियल भी नहीं। माइक देखे तो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का तनख्वाह देखे तो 2,500 रुपए को मस्जिद के सदर साहब को मक्की के अजान में ये बता है तो कुरान का आलम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहादी साहब कुरान आकर पढ़ते हैं मजा आता कुरान बड़े अच्छा पढ़ते थे मैंने खुद उनसे सुना वो खुद आपको बड़ा जबरदस्त पढ़ती। सुनते सुनते वो जवान बच्ची जो बैठती थी ना कुरान असर कर गया। सुभान अल्लाह। सुनो 10-15 मिनट दो मैंने अपने बस के पेन को भी बदला है। उन्हें भी आकर बैठती कुरान हाजी साहब को सुनती। सुभान अल्लाह। सुनते 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 आखिर उसका इरादा ही बदल गया। वो सब आजाद मिलकर क्या है? आजाद मिलकर बहुत आजाद मिलकर वो सब उस लड़की ने जवान 22-23 साल या 20-22 साल की जवान लड़की कुरान से मुतासिर होकर उस 55 साल के अंदर बाहर के बूढ़े मियाँ से कहती है तुम्हारा कुरान पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिकॉर्ड का दौर नहीं था वो ये मोबाइलों का दौर नहीं था। वो रिकॉर्डिंग तो पूरा टेप रिकॉर्ड होना था और हर जगह मुयस्सर नहीं। बच्ची उस औरत ने कहा लड़की ने कहा तुम्हारा कुरान पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुरान से आजकल बहुत मोहब्बत करने लगती हूँ। मैं एक गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या हाजी साहब ने ये सोचा शायद वो कुरान पूछेगी या रिकॉर्डिंग कैसेट्स पूछेगी। वो जवान इन्हों बूढ़े फौरन उस लड़की ने कहा मैं जो रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहती हूँ वो ये कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या अब कितने लोग यहाँ बैठे होंगे वो जो ये सोचते होंगे काश हम जर्मन में होते। हाजी साहब मैं क्या कह रहा हूँ? What are you doing? क्या कह रहा हूँ? कुरान अच्छी चीज, कुरान से मोहब्बत अच्छी चीज, कुरान से प्यार अच्छी चीज, तुम फिदा तो अच्छी बात, लेकिन शादी दो बड़ी रुकावटें तेरे मेरे बीच। एक तेरा धर्म अलग मेरा धर्म अलग। दूसरा
تیری اور میری عمر کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تیرا دھرم الگ، میرا دھرم الگ. دوسری رکاوٹ، تیری میری عمر میں زمین آسمان کا فرق. اور ایک بھی رکاوٹ ہے کیا؟ میں خود ایک شادی شدہ ہوں، میری بیوی بھی ہے. یہ تین باتیں تجھے مجھے ایک جگہ نہیں رکھ سکتی. چل تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ تو مذہب بدل سکتی ہے. دوسری بات، مجھ بوڑھے کو بھی تو برداشت کر سکتی ہے. تیسری بات، ہمارے اپنے ماحول میں 4 کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. پوائنٹ نوٹ کرو، لکھو جاؤ. یہ اب پورے آپا کی دعا منجے ان کی سوچ کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ 2 3 4 کے بارے میں اسلام کو جو بدنام کرتے ہیں سب کے سب بے وقوفاں. یہ 4 اجازت میں ہے، حکم میں نہیں. حکم الگ، اجازت الگ. اگر حکم رکھتا تمہیں بعد میں ہمیں پہلے. تمہیں روزہ چھوڑو تمہیں ہمیں چھوڑ دیں گا، تمہیں روزہ چھوڑو تو ہمیں چھوڑ دیں گا. تو 4 کا حکم چھوڑ سکتے تھے مولانا ہمیں؟ غریب ایک عورت فون کر کو پوچھی، حضرت 4 سننے کو نکاح کر سکتے کیا؟ کیا پوچھی؟ میں بولا نکاح کبھی بھی کر سکتے، ہفتہ کرو، اتوار کرو، پیر کرو، منگل کرو، چاشندہ کرو، جمعرات کرو، جمعہ کرو، رات میں کرو، دن میں کرو. لیکن تجھے سوال ٹھیک کو آپ پیدا ہوا نہیں حضرت ہمارے بڑے بولتی. کیا بولتی؟ چاشندے کو نکاح کرے تو 4 شادیاں ہوتی. میں بولا دیوانی کیا، میری شادی سے پہلے بولنا نہیں، میں بھی چاشندے کو کرتا. دیوانی میری شادی سے پہلے فون کر کو مسئلہ پوچھتی، تھوڑی دیر کے لیے تو اس عقیدے پر اتر جاتا. 4 3 کو یہ سب اجازت ہے، حکم نہیں ہے. حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. بڑے میاں نے کہا کہ ایک رکاوٹ، تیرا دھرم الگ، میرا دھرم الگ. دوسری رکاوٹ، تیرے میرے عمر میں فرق. تیسری رکاوٹ میری بیوی ہے. اس نے کہا دھرم بھی چینج کروں گی. دوسری بات، بڑھاپا برداشت کروں گی. اور ایک صحیح کی بات بتا کچھ سنو، بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہی، ہمیں بھی وہ عمر میں آگے ہی ضرورت تمہیں سامنے ہی ہمیں پیچھے ہی ملتا ہے. ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے املی کا جھاڑ کتنا پرانا ہوا تو بھی پھٹکا نہیں، کھٹا چھوٹا گٹے. ویسا مرد کتنا بوڑھا ہوا تو بھی بوڑھا نہیں، جوان ہی رہتا ہے. سمجھے تمہیں نہیں سمجھے کر تو بعد میں علماء سے پوچھ لیں گے. بچے گھور کو دیکھ رہی مجھے یہ کیا سمجھ میں آیا، یہ املی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. بچے بہت ہوشیار، بچے انٹرنیٹ کے دور میں پیدا ہونے والے بچے ہر چیز کو اوور چیک کرنا نہیں. ان کے بچپن کو بچا کر رکھو، انشاءاللہ ان کی جوانی سمجھ جائے. ان کے بچپن کو انٹرنیٹ سے، موبائل سے بچا کر رکھو، انشاءاللہ تعالی تم تمہارے آنکھوں سے ان بچوں کی تاریخ دیکھو گے. انشاءاللہ تعالی میرے پاس وقت ہوتا، قسم اللہ کی وقت تو ہے، مولانا جلسے والے سب مجھے وقت دیں گے، لیکن خود میرا ذاتی میرے پاس وقت نہیں ہے. مسلسل سفر میں ہوں. درد بہت ہے میرے پیاروں، درد بہت ہے. جاگو جاگو، اٹھو اٹھو، جاگ جا اے مسلمان، سویرا ہوا. دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا. اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا. نوجوانوں، تمہارے جاگنے کا انتظار پورے مہاراشٹر کو ہے، تمہارے جاگنے کا انتظار پورے بھارت ملک کو ہے.
तुम्हारे जागने का इंतजार आलम इस्लाम को है। तुम्हारे जागने का इंतजार सुबह तुलू होने वाले सूरज और गरूब होने वाले सूरज को है, अंधेरे को है, उजाले को है। मैं अल्फाज की लड़ी पुरोता जाऊं तो इंशाअल्लाह ताला पुरोता रहूंगा, लेकिन मेरे प्यारों आपको जागना पड़ेगा। इन बच्चों का मुस्तकबिल संभाल कर रखो, इन बच्चों का फ्यूचर संभाल कर रखो, इन पर कड़ी नजर रखो। हम जैसे बड़े मंजिल पार कर चुके हैं, मैं क्या कहूँ मौलाना, नौजवान इस वक्त 100% खतरे में है और उससे ज्यादा खतरे में हमारी कौम की ये नस्ल है। और मैं पूरे वसीले के साथ, सनद के साथ, हवाले के साथ कह सकता हूँ, दुश्मन न बूढ़ों के पीछे पड़ा है, न नौजवानों के पीछे पड़ा है। दुश्मन दो ही तत्वों के पीछे पड़ा है, एक हमारी माँ और बहनों के पीछे पड़ा है, दूसरा इन मासूम बच्चों के पीछे पड़ा है, ताकि वो अपने मिशन में कामयाब हो जाए। एक तरफ इनका मुस्तकबिल खराब करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इनको पैदा करने वाले पेटों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, गोदों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। हमारी गफलतें उनका पूरा साथ दे रही है, हमारी गफलतें उनका पूरा साथ दे रही है। मैं ये नहीं कहता मदरसे में ही पढ़ाओ, जिसके मुकद्दर में है वो पढ़ेगा। मेरे अब्बा जान ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मासूम बच्चे तवज्जो के साथ ये जुमला सुन ले, अल्लाह की अता पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना, कम से कम 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दस्तार बंदी के जलसे में इरशाद फरमाया, माँ बाप चाहते हैं तो बच्चा डॉक्टर बनता है, माँ बाप चाहते हैं तो बच्चा इंजीनियर बनता है, माँ बाप चाहते हैं तो बच्चा लायक बनता है, अल्लाह चाहते हैं तो बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है। माँ बाप की चाहत से बच्चे हाफिज़ कुरान नहीं बनते, अल्लाह की चाहत तुम सब अल्लाह का इंतखाब हो, तुम सब अल्लाह का इंतखाब हो। तुम्हारे जैसे खालाजाद भाई, तुम्हारे जैसे मामाजाद भाई, तुम्हारे जैसे चचाजाद भाई, जिसे तुम अपनी जुबान में पढ़े होंगे, तुम्हारे कजन आप कहाँ है, वो बड़ी डिग्रियों पर है, मुझसे बड़ी डिग्री तुम्हारी है। उनकी डिग्रियां दुनिया में चलती है, तुम्हारी डिग्रियां दुनिया में भी चलती है, खबर में भी चलती है, असम में भी चलती है, यहाँ तक कि वो डिग्री जन्नत में भी चलती है। क्यों बड़े खुशी रब उस औरत ने कहा हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, धर्म भी करेंगे, बुढ़ापे को बर्बाद करेंगे, हाथ मारेंगे का मसला वहाँ पे हमारे अच्छा हो गया बड़ी दीदी मेरी ज्यादा कुर्बान करना पड़े तो कुर्बानी देना ही सहाबा की कुर्बानी। तो मैं इस मोहब्बत को भी तस्लीम करने के लिए तैयार, पहले अंदर को यकीनन इधर उधर धर्म बदला, तीसरा निकाह भी हुआ, 4 बच्चे दिए जिनमें से 2 बच्चे मेरे पास पड़े गए। बहुत जिम्मेदारी 4 बच्चे पैदा हुए, कुरान से मोहब्बत करोगे तो नतीजा कुरान होगा। 4 के 4 हाफिज़ कुरान, 4 के 4 कुरान की मोहब्बत का सिला अल्लाह दिया कि नहीं दिया? और 4 बच्चे हाफिज़ कुरान, 4 तो बड़ी बात है, एक भी अगर बन जाता है तो माँ बाप की मग़फ़िरत यकीनी हो जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तफसीर उठाकर देखें, ईमान की मौत के असबाब में से एक सबब अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना है। जो माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं, बच्चे की मौत तो ईमान पर होती है, सदक़े में माँ बाप की मौत भी ईमान पर होती है। इसकी वजह ये है, खुदा का वादा है जी, बच्चों के माँ बाप
کو، حافظ قرآن کے ماں باپ کو میں تانو سورت سے زیادہ سمجھنے والا تاج پہناؤں گا، وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے ماں باپ کو ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں شعر پڑھ رہا تھا، شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہر عمل دیست کا منشا قرآن رکھنا، جب تک کبھی نہیں بولتے تب تک میں بھی نہیں پڑھتا۔ ہر عمل زیست کا منشا قرآن رکھنا، یہ خلوص سے نہیں بولے، ڈر کو بولا ہے۔ شاعر کہتا ہے اپنی زندگی کا ہر عمل قرآن سے، ہر عمل زیست کا منشا قرآن رکھنا، عظمت دین پہ قربان، دل و جان رکھنا۔ آگے کا شعر ہے، سنو۔ خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے، ڈرانے کی ضرورت نہیں، آپ خود بن جاتے ہیں۔ خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے، اپنی اولاد میں، اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن رکھنا، اپنے بچے میں ایک کو حافظ قرآن بناؤ، حشر کے میدان کے ٹینشن سے آزاد ہو جاؤ۔ اس سے بڑا آفر اور کون ہو سکتا ہے؟ کون اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کے بچے نہیں تو نمازوں کو بناؤ، فوٹو کو بناؤ، کسی کو بناؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ جو وعدہ کرے ہیں ضرور دے کر رہیں گے۔ مزید باتیں بھی تھی لیکن کہنے کا موقع نہیں، کافی وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔